بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے کل کے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ ہم الحمدللہ حروف تہجی سے شروع کریں گے، یعنی الف با تا سا سے، تو اس کو تجوید کے حساب سے شروع کریں گے، جیسے کہ ہر حرف کا اپنا ایک مخرج ہوتا ہے، تو ان مخرج کے حساب سے ہم حروف کو پڑھائیں گے۔ تو اس سے پہلے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم نے تجوید کے ساتھ اسے پڑھنا ہے، تو تجوید کیا چیز ہے؟ تو شارٹ کٹ میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ اور حسین کام کرنا، اور اصطلاحی تعریف تجوید کی یہ ہے کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا اور اس کے تمام صفات لازمہ اور عارضہ ادا کرنا۔ تجوید کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ تجوید کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر تجوید کے مطابق، تجوید کے قوانین کے مطابق قرآن کے حروف کو ادا نہ کیا گیا تو کبھی کبھار معنی اتنی غلط ہو جاتی ہے کہ لفظ ایک دوسرے سے بدل جاتا ہے اور یہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد ہے، تو اس کی معنی ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، لیکن اگر تجوید کے رولز کا لحاظ نہ کیا گیا اور الفاظ کو صحیح ادا نہ کیا گیا تو موٹے قاف کی جگہ پر چھوٹا قاف آ جائے گا، تو قل هو اللہ احد کی وجہ سے جگہ پر وہ قل هو اللہ احد بن جائے گا، اور اگر قل هو اللہ احد بن گیا تو اس کی معنی ہو جائے گی کہ کہو اللہ ایک ہے۔ تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے تجوید کے رولز کو، موٹے موٹے قواعد کو ضرور سیکھنا ہے تاکہ ہم قرآن مجید کے الفاظ میں رد و بدل کی غلطی سے بچ جائیں۔ اور اسی طرح جب ہم ان رولز کا لحاظ کریں گے، رولز کے لحاظ کے لیے اتنا تو کم از کم ضروری ہے کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالا جائے۔ جب ہر حرف کو ہم اپنی مخرج سے نکالیں گے تو اس کا رولز بھی ادا ہو جائیں گے، یہ حرف صحیح ادا ہوگا، اس میں غلطی، رد و بدل کی غلطی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کم از کم حروف تہجی کو ہم اپنے اپنے مخرج سے ادا کر کے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ میں اس کے مخارج بھی یاد ہو جائیں گے۔ چونکہ ہم نے تجوید ہی مکمل نہیں پڑھانی بلکہ حروف تہجی اور قاعدہ پڑھانا ہے، تو سب سے پہلے ہم قاعدے کے ان حروف تہجی کو ہم نے تجوید کے رولز کے مطابق پڑھنا ہے۔ جب ہم نے یہ تجوید کے رولز کے مطابق پڑھ لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی باقی اسباق آسان ہوں گے اور کسی قسم کی اس میں دشواری نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، آخر سے شروع کریں گے، ایک ایک سورت پڑھیں گے، اس کو یاد کرنے۔ تو جن لوگوں نے قاعدہ بالکل سبق نہیں پڑھا وہ قاعدے سے شروع کریں، اور جن لوگوں نے پڑھا ہے، جن کو آتا ہے اور پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم سورۃ الناس سے پڑھیں گے، ایک ایک سورت کی روز تلاوت کریں گے۔ اسی طرح ساتھ میں نماز کے اسباق پڑھیں گے، اسی طرح جنازے کے، اور اگر کسی کو کچھ خاص سبق یاد کرنا ہو، اس کو نہیں آتا ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ میسج کریں، ہم اس کے مطابق ان کو وہ سبق بھی پڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے اس کام میں آسانی ہو، اور مجھے پڑھانے میں اور جن لوگوں نے پڑھنا ہے ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔